Rahman Rahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Students, as you know, in our previous lecture we discussed about Hajj. Today we will discuss about Kayfiyatul Ihram. یعنی احرام کے دوران ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ایک حاجی پر وہ احرام باندھتے ہوئے اس کو کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ان پر ہم ڈسکس کریں گے وہ کون سی چیزیں جو احرام باندھنے کے بعد اس کو نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے حج میں جو چیز ہے نا وہ ہے اول مناسک الحج وهو الاحرام وهو نیت الدخول فی النسک. اصل میں احرام میں نے بتایا کہ نیت الدخول فی النسک ہے کہ اب ہم نسک میں داخل ہو رہے ہیں، مناسک حج میں داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمی بذلک لأن المسلم یحرم علی نفسه بنیته. اب اس کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ اب یہاں پر ایک مسلمان اپنی نیت کے ساتھ اپنے اوپر تمام وہ چیزیں حرام کر دیتا ہے جو اس کے لیے حلال تھی. ما کان مباحا له قبل الاحرام، جس طرح نکاح کرنا مسلمان کے لیے حلال ہے، لیکن اب جب وہ محرم ہو گیا اور احرام باندھ لیا اور نیت کر لی حج کی تو اس پر یہ حرام ہو گیا. طیب سینٹ حرام ہو گیا، تقلیب الاسفار یہ ناخن کو کاٹنا حرام ہو گیا، وخلق الراس یہ حلال چیز ہے لیکن اب حرام ہے. واشیاء من اللباس کپڑے پہننا بہت اچھی چیز ہے اور حلال چیز ہے لیکن اب حرام ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھو کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یکون الرجل محرما، ایک آدمی ایک مرد تب تک محرم نہیں بن سکتا بمجرد ما فی قلبہ من قصد الحج. میں نے بتایا ہے کہ احرام قصد حج کو کہتے ہیں، حج کے ارادے کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے نیت کرے، لیکن علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف نیت سے نہیں ہوتا. فإن القصد ما زال في قلب منذ حرج من بلده بل لا بد من قول او عمل يسير به محرما. ایسے عمل اور قول بھی کرے گا جس سے یہ محرم نظر آئے. تو یہ محرم کب نظر آئے گا؟ جب وہ دو چادریں پہنے گا، ٹھیک ہے، احرام، اور اپنے اوپر وہ تمام چیزیں حرام کرے گا جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر حج کے دوران حرام ہمارے لیے قرار دی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھو اب یہ ہے وقبل الاحرام یستحب التحویل له فی فعل الاشیاء. احرام باندھنے سے پہلے تو کچھ چیزیں بتائی جاتی ہے کہ وہ کرنی چاہیے. اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ الاغتسال، بندے کو غسل کرنا چاہیے. یہ احرام باندھنے سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے، فإنه صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل لإحرامه، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھتے وقت کیا کیا ہے؟ غسل کیا ہے. ٹھیک ہے، اب غسل کرنا چاہیے. پھر کیا ہے کہ وَيَسْتَحِبُّ لِمَنْ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ التَّنْزِيفُ بِأَخَذِ مَا يَشْعُرُهُ أَخَذُهُ مِنَ الشَّعْرِ. اپنے تنظیف الاسفار کرنا چاہیے اور اپنے تمام جتنے شعر ہے، بال ہے اضافی، اس کو بندے کو ہٹانا چاہیے کہ وہ اس کو دور کرے. ٹھیک ہے، غسل میں یہ بھی آتا ہے کہ الاغتسال عند الاحرام مطلوب حتی من الحیض والنفاس. ایک حیضہ اور نفاسہ عورت جس کے ابھی حیض اور نفاس چل رہے اس کو بھی احرام سے پہلے غسل کرے اور احرام باندھے. ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح اس پر عائشہ کا حدیث ہے، وہ کرتی ہے کہ وہ امر عائشہ کو امر کیا گیا ہے ان تغسل الاحرام بالحج وهي حائضا. ٹھیک ہے، کہ پہلے غسل کرو. وہ چونکہ پیریڈز تھے اس کے، حیض آتی تو اس کو کہا گیا کہ آپ پہلے غسل کریں پھر احرام باندھیں. ٹھیک ہے، اور حکمت اس میں تنظیف ہے، پاک دامنی ہے. ثانی یہ ہے کہ لمن یرید الاحرام، جو بندہ احرام چاہتا ہے محرم ہو جاتا ہے اب اس کے لیے تنظیف ہے، صفائی یہ ہے کہ وہ اپنے تمام ایکسٹرا بال جتنے ہیں وہ ہٹا دے. کہ شہر شارب کے ہے، ابت کے ہے، عانت کے، تمام کے تمام وہ اپنے صفائی کر دے اور پھر وہ محرم بن جائے. ٹھیک ہے. ثالثا یستحب لمن یرید الاحرام ان یتطیب ببدنہ، اپنے بدن پر خوشبو بھی لگائے یہ احرام باندھنے سے پہلے. ٹھیک ہے، خوشبو لگائے، انواع الطیب جتنے مسک ہے، بخور ہے، جو بھی ہے وہ لگائے، عود ہے، ٹھیک ہے، یہ لگائے. قال شیخ ابن تیمیہ ان شاء المحرم ان یتطیب فی بدنہ فهو حسن. اگر کوئی محرم یہ چاہے کہ میں اپنے بدن کو کیا کروں، طیب بناؤں، تو یہ حسن ہے، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اچھا رابعا یہ ہے یستحب للذکر قبل الاحرام،
यतरज्जद मिनल वाहिद फहुव कुल्लु। अब ये है कि जितने भी एक मर्द के लिए क्या है कि वो अपने मुहीत कपड़े पर नहीं पहन सकता, ठीक है। इहराम के बाद इहराम जब वो करेगा तो हज के दौरान फिर वो अपने मुहीत यानी जिसको बांधा गया, सॉरी जिसको क्या कहते हैं कि एक सिलाई की गई है जिसकी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो चीज़ें डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। अच्छा, यहाँ पर एक बात इसमें हमने डिस्कस किया है, कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं इहराम बांधने से पहले 2 रकात 3 रकात। अम्मा सलात क़ब्ल इहराम फल-असह अन्नहु लैसा लिल-इहराम सलात तख़ुस्सु। अगर एक बंदा अपनी तरफ से ये पढ़े तो अच्छी बात है, वरना इसको फर्ज मानना और अपने ऊपर फर्ज करना ये नहीं है, ठीक है, कि वो उसको करे। कुछ लोग ये करते हैं कि मीकात जो है उस मस्जिद में करते हैं, उधर वसलम की जो मस्जिद है, तो ये भी बात ठीक नहीं है, ठीक है। अब एंड पे इन्होंने हज की 3 अक़साम डिस्कस की जो कि इम्पोर्टेंट है। हज के 3 अक़साम है, एक को हज तमत्तु कहते हैं, दूसरे को हज इफराद कहते हैं और तीसरे को हज क़िरान कहते हैं। हज तमत्तु अन युहरिम बिलउम्रति फी अशहुरिल हज, कि आप उम्र का इहराम बांधते हैं लेकिन महीने हज के हैं। वयफ्रअ मिनहा सुम्मा युहरम बिल हज फी आम्मिही। देखो, शव्वाल का महीना चल रहा था, इहराम बांध लिया और आपने जाके उम्रा कर लिया, ठीक है, उम्रे से फारिग हो गए। फिर जब हज आ गया तो दोबारा आपने इहराम बांध दिया और हज क्या किया है, उम्रा कर लिया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, इसको कहते तमत्तु, यानी इहराम आपने चेंज किया, ठीक है, और अपने ऊपर दरमियान में वो तमाम चीज़ें किए जो कि एक मुहर्रम के लिए क्या है, हराम है, ठीक है। इसी तरह दूसरा है हज इफराद, अन युहरम बिल हज फ़क़त मिनल मीक़ात व यब्क़ा अला इहरामिही हत्ता युअद्दी अमाल हज। अब क़िरान में ये होता है, इफराद में ये होता है कि इसमें उम्रा नहीं होता, ठीक है, हज होती है, बस हज के लिए बंदा जाता है, हज के दिनों में हज करते 3 दिन 4 दिन उसके जितने लगते हैं आने जाने में, और हज के तो 2 दिन ज़्यादातर 3 दिन के अमाल है, ठीक है, उसमें तो इतना टाइम नहीं लगता, तो वो इफराद है। क़िरान में अन युहरम बिल उम्रति वल हज मअन, हज और उम्र दोनों का इकट्ठा नियत करता है और वो दोनों इकट्ठे अदा करके वापस फिर आता है। तो यहाँ पर ये है हज क़िरान और हज तमत्तु में फ़र्क ये है कि हज तमत्तु और क़िरान में आपको, हज तमत्तु में आप इहराम उम्र के बाद इहराम खोल कर वो तमाम चीज़ें अपने ऊपर हलाल कर सकते हैं जो कि हराम थी, लेकिन हज क़िरान में इहराम खोलना फिर नहीं है। जब आपने नियत कर दी है हज क़िरान की, तो फिर जब आपने हज इहराम बांध लिया तो आप 10वें ज़ुल्हज्जे तक तो वो खोल ही नहीं सकते, 9वें ज़ुल्हज्जे तक, जितना आपने 10वें ज़ुल्हज्जे तक जो खुतबा वगैरह हो जाए और आपने तमाम मनासिक करके ईद के दिन, ईद के बाद आप खोलेंगे फिर इहराम को। तो ये हज क़िरान है, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे महज़ूरातुल इहराम, कि इहराम के दौरान क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसमें सबसे पहला है खल्क़ुश शार, बाल नहीं कटवाने चाहिए, ठीक है। इज़ालतुहु मिन जमीअ बदनिही बिला उज़्रिन, बिला उज़र, अगर कोई उज़र है, किसी बंदे के बाल गिरते हैं या वो ऐसी बीमारी उसको लगी है ना कि वो अगर बाल उसके हो तो उसको तकलीफ है, ठीक है, सर में उसकी कोई बीमारी है, बदन में, तो बेशक वो अपने बाल को मंडवाए, लेकिन उसका तरीका ये है कि उस पर फिर दम आती है और वो दम है दुम्बा को ज़बा करता है, ठीक है, क्योंकि कुरान की आयत है वला तहलिकु रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदी महल्लहु, और यहाँ तक अपने बालों को नहीं कटवाओ जब कुर्बानी अपनी जगह तक ना पहुंचे। क्या मतलब, जब हज ना हो, कुर्बानी एंड पे होती है, ठीक है, हज को कुर्बानी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस पर नस दलालत करता है। महज़ूर सानी क्या है, तक़लीमुल अस्फ़ार औ कस्सुहा मिन यद्दिन और रिजलिन बिला उज़्रिन, अपने हाथ से या अपने पाँव से कोई भी किस्म का ये नाखून काटना या उसको तोड़वाना
یہ کسی قسم کی یہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس پر بھی دلالت کرتا ہے نص جو ہے نا کہ ایسی چیزوں سے نہ منع کرے، ٹھیک ہے. اچھا، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے. المحضر الثالث جو ہے تحتیت الرأس الذکر، مرد کو اپنا سر نہیں چھپانا چاہیے ٹوپی کے ذریعے، پگڑی کے ذریعے یا کپڑے کے ذریعے. ہاں اب دیکھیں نا، حج میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ چھتریاں اپنے اوپر رکھتے ہیں اور سورج کی وجہ سے، جو کہ جائز ہے کیونکہ چھتری جو ہے وہ سر سے اوپر ہے. یہ حکم صرف سر کے لیے، سر نہیں چھپا سکتا، ٹھیک ہے. باقی وہ مرد جو ہے نا وہ اپنے اوپر ایسی چیز رکھ سکتا ہے جس سے وہ مطلب شمس سے کیا کرے. یہ دیکھو نا، یہ ذکر بھی ہوئے وَيَجُوزُ الْمُحْرِمُ اسْتِظْلَالُهُ بِالشَّمْسِيَّةِ عِنْدَ الْحَاجَّةِ، اگر شمسی اپنے اوپر وہ سایہ کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ کرے بے شک، لیکن سر نہ چھپے. المحظور الرابع کیا ہے؟ لبس الذکر المحیط، سلائے ہوئے کپڑوں کو نہیں پہنے مرد، ٹھیک ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. اس سے مکمل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يلبس القمیص ولا عمامة ولا برانس ولا سراویل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفین. کوئی چیز، خفین کوئی چیز نہیں پہننا چاہیے، جرابے جو بھی ہے نہیں پہننا چاہیے جو کہ محیط ہے، جو کہ سلائی گئی ہے، ٹھیک ہے، ایسی چیز نہیں پہننے. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اذا لم یجد محرم علیہ لیس لبسا. اچھا یہ تو پتہ. اب عورت کے لیے کیا ہے؟ اما الابنۃ فتلبس من ثياب ما شاء حال الاحرام لحاجت الى سطر، اپنے سطر کو وہ چھپانے. عورت دیکھو برقع نہیں پہنے گی، الا انه لا تلبس البرقع، برقع نہیں پہنے گی حج کے دوران، ٹھیک ہے. لیکن اپنے چہرے کو وہ اگر نامحرم کے ساتھ ہے تو پھر وہ کیا نامحرم، ہاں وہ حج میں اپنے ملین لوگ ہیں تو اس میں نامحرم بھی ہوں گے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں؟ اپنے چہرے کو چھپائے، لیکن کس طرح چھپائے کہ وہ نقاب کرے، ٹھیک ہے، برقع نہیں پہنے جو کہ کمپلیٹلی وہ چھپ جائے. اپنے ادھر جو ہے نا ایک آیت آئے ہے فَلَا تَلْبِسُ الْمَحْرِمُ تَغْطِي وَجْهَهَا بِغَيْرِ مِنَ الْخِمَارِ وَالْجِلْبَابِ، خمار اور جلباب کو یوز کرے، اور دونوں شارٹ نقاب ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے، اس کے ذریعے عورت اپنے چہرے کو چھپا سکتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا آگے باقی چیزیں جو میں چھوڑتا ہوں یہ آسان ہے، آپ خود دیکھ لیں. دلائل ہے جس محظور جو حرام کرتے اس کے لیے دلائل ہے جو کہ آسان ہے، جگہ جگہ پر ہم ڈسکس کرتے، ٹھیک ہے. خامس من المحظورات ہے الاحرام الطیب، طیب کہتے ہیں یعنی سینٹ وغیرہ یوز کرنا، یہ حرام ہے. فیحرم علی المحرم تناول الطیب، استعمال فی بدنی، کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. فی استعمالہ فی الاکل والشرب لان امر صاحب الجب، یعنی کسی قسم کی خوشبو استعمال نہیں کرتا. ہاں محرم ہونے سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں، محرم ہونے کے بعد وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. السادس کیا ہے؟ قتل الصید البری والسیادی، بحری اور بری دونوں قسم کے شکار نہیں کر سکتا. اور اس پر دلالت کہاں سے آتی ہے؟ قرآن سے، نص سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، قرآن میں کہتا ہے کہ جب تم حرام میں ہو تو صید نہ کرو، یعنی شکار نہ کرو، تو یہ وہاں سے یہ حکم ہے، ٹھیک ہے. ولا يحرم علیہ ذبح الحیوان، حیوان ذبح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صید نہیں کر سکتا، شکار نہیں کر سکتا. دجاج کوئی لے کے، مرغی کوئی لے کے گیا وہ کر سکتا ہے، اس کی وہ ذبح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسی چیزوں کو شکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. وہ السابعہ کیا ہے؟ ساتواں عقد النکاح، نکاح نہیں کر سکتا حج کے دوران، ٹھیک ہے. حج کے دوران وہ نکاح نہیں کر سکتا، نہ اپنے لیے ولا لغیرہ، نہ کسی دوسرے کے لیے ولی یا وکالہ کر سکتا ہے، نہ وکیل بن سکتا ہے نہ وکالت کر سکتا ہے کسی کے لیے، ٹھیک ہے. اس پر حضرت عثمان کی روایت ہے کہ لا ينکح المحرم ولا ينکح، نہ خود وہ نکاح کرے اور نہ دوسروں کی نکاح پڑھائے، ٹھیک ہے. ثامن آٹھواں کیا ہے؟ الوطی، انٹرکورس نہیں کر سکتا. اگر نکاح بالفرض ہو گیا بھی تو حج کے دوران وہ انٹرکورس نہیں کرتا.
کہ اور یہاں پر دلالت قرآن سے آتی ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، جو بندہ تم میں حج کرتے وہ رفث نہ کرے. سوری نکاح تو پہلے ہو چکا ہے اور اس کی بیوی ہے، نکاح تو بالکل سرے سے آپ کر ہی نہیں سکتے حج کے دوران. تو جب آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہو تو آپ پھر اس کے ساتھ انٹرکورس نہیں کر سکتے اور جماع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور یہ ہے رفث سے مراد قرآن میں ادھر ویسے رفث جو ہے ٹچ کرنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد کیا لیتے ہیں؟ جماع لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا وَإِنْ كَانَ الْوَطْيُ بَعْدَ تَحَلُّلِ اول، اگر وطی کر دیا، اگر اس نے انٹرکورس کیا تحلل اول کے بعد. تحلل اول انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تحلل اول کیا چیز ہے. اب آپ سمجھ نہیں گی کہ ہم نے حج اب نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس نے تحلل اول کیا اور تحلل اول سے پہلے کیا ہو گیا، تحلل اول کے بعد اس نے انٹرکورس کیا تو حج پر کوئی اثر اتنا نہیں پڑتا اور اس پر جو ہے نا دم آ جاتا ہے، ایک دمبا وہ ذبح کرے گا، ٹھیک ہے. تحلل اول تقریباً میں آپ کو بتاؤں نا تو مینا تک آپ آئیں گے واپس، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو انشاءاللہ جب طریقہ بتاتا ہوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ تحلل اول کیا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ پھر دمبا ذبح کرے گا. تاسع کیا ہے؟ نوع یہ ہے المباشرۃ دون الفرج، یعنی مباشرت کرتا ہے وہ لیکن پرچ کے بغیر، ٹھیک ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وجینا کے بغیر کوئی اور طریقے سے وہ مباشرت کرتا ہے. وہ کیا طریقے ہیں؟ مختلف طریقے کو یوز کرتا ہے. وسیلۃ الوط المحرم، یہ تمام چیزیں جتنے بھی ہیں یہ حرام اس لیے ہے کیونکہ آپ حج میں ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اتنا کہتے ہیں، اس کتاب میں بھی لکھا ہے، آپ دیکھیں گے کہ کلام الداعی یدعی الی الجماع، وہ کلام بھی نہیں کرنی ہے جو آپ کو سیکس اور انٹرکورس کی طرف آپ کو مائل کرے، ٹھیک ہے. فعلی محرم ان ينجم الرفث والفسوق والجدال، سب کچھ یہاں پر وہ کیا ہے؟ بند ہے. والمراد بالرفث الجماع، رفث سے مراد جماع ہے. ويطلق ايضا على دواعي الجماع، دواعي الجماع کیا ہے؟ المباشرت ہے، کسنگ ہے، کوئی آپ ہگنگ کر رہے ہیں، تقبیل کر رہے ہیں، عمز والکلام کر رہے ہیں، ایسا کلام جس میں جماع کا ذکر ہے تو یہ بھی حج کے دوران نہیں ہے. والفسوق المعاصی ہے، گناہ ہے، کوئی آپ گناہ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، زعیبت وغیرہ نہیں کریں گے. والجدال، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کریں گے حج میں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں حج کے دوران یہ منع ہے. اچھا so this was our discussion about محظورات الحج. Hope you learned many things. If you have any confusion you can ask in comment section. See you next.